آج کل حالات کوئی اس طرح ہے کہ لوگ جو دین کی باتیں سکھاتے ہیں تو دین کی بات نہیں سیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موبائل پر اگر پوری رات بھی فلمیں دیکھنا پڑی تو دیکھتے ہیں، تو صرف 5 منٹ جو بات سننی پڑ جائے اس دین کی تو موبائل فوراً بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر جو خوف ہے اللہ کا وہ ختم ہو چکا ہے، ہمارے اندر ایمان کا ذرہ برابر بھی کچھ باقی نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر جب تک ایمان نہیں ہوگا تو ہم اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے، ہمارے اوپر اسی طرح حکومتیں مسلط ہوتی رہیں گی جو ہمیں ذلیل و خوار کرتی رہیں گی۔ اس چیز کو ہم خود نہیں بدلیں گے، وہ کبھی بھی نہیں بدلے گی۔ اور آپ آج کل دیکھیں تو ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے وہ بھی بالکل ختم ہے، کیونکہ ہمارے اندر جب دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، ہمارے اندر جب کوششیں ختم ہو جاتی ہیں دین کی، تو پھر ہمارے اندر صرف مسئلے مسائل ہی رہ جاتے ہیں، اور جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے آپ ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ میں آپ کو اس بات پہ ایک بات سناتا چلوں کہ ایک صحابی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ساتھ جو گھر ہے اس کے کھجور لگی ہوئی ہے، اور اس کا ایک جو درخت ہے اس کی ٹہنی ہمارے گھر میں گری ہوئی ہے، اور اس پر پھل لگا ہوا ہے، اس پہ جب کھجور گرتی ہے تو بچے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، اور وہ آتا ہے اور چیخنا چلاتا شروع کرتا ہے اور بچوں کے منہ سے کھجوریں نکال کر لے جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ اس کو کچھ سمجھائیں کہ بچوں کے اوپر اتنا ظلم نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، وہ منافق تھا، اور اس سے کہنے لگا اگر تم میرے ساتھ اس کھجور کا سودا کر لے اس کے بدلے میں تجھے جنت میں کھجور لے دوں گا۔ وہ منافق تھا، کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ وہ میرے بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند ہے اس لیے وہ میں نہیں بیچتا۔ وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ کھجور کا درخت میں خرید لوں تو اس کے بدلے میں آپ مجھے جنت میں درخت لے دیں گے۔ یہ وہ صحابہ کی محبت ہے جو ایمان پر ڈٹے ہوئے تھے، جن کو جنت کا معلوم تھا، یہ عارضی دنیا ہے، جنت کے لیے انہوں نے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ یہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ صحابی ان کے پیچھے چلے گئے، اے بھائی اگر یہ کھجور آپ مجھے دے دیں تو آپ کیا سودا کریں گے میرے ساتھ؟ کہنے لگے چل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دی، آپ کو کہاں سے دے دوں؟ کہنے لگے پھر بھی وہ جان چھڑانے کے لیے کہنے لگے گا اگر تو مجھے اپنا 600 درخت والا باغ دے دیں۔ ایک باغ میں 600 کھجوریں اس صحابی کی لگی ہوئی تھی، کہنے لگا اگر تو مجھے وہ باغ دے دیں تو یہ کھجور میں تجھے دے دوں گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ پکے ہو اس بات پہ؟ تو کہنے لگا ہاں میرا دماغ خراب ہے میں اس کو چھوڑوں، 600 درخت ہے اس میں کھجوریں۔ تو وہ صحابی وہ سودا کر کے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کیسے سودا تو نے کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے اپنا 600 درخت والا باغ اس کو دے دیا اور ایک کھجور لے لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اس صحابی کے نام تھا ابو دحداح، کہنے لگے ابو دحداح اب میرا بھی جو سودا تھا وہ بدل گیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے تیرے لیے ایک محل نہیں سینکڑوں محل بنا دیے جنت میں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے بنا دیے۔ اور یہ ان کی محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ پاک ان کو پھر دونے میں نہیں سینکڑوں میں عطا کرتا ہے۔ تو آج کل ہمارے حالات اس طرح ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں اگر صدقہ دے دیے تو ہمارے پاس بالکل ختم ہو جائے گا، ہم خالی ہو جائیں گے۔ لوگوں کو صرف عیاشی کرنے کے لیے چاہیے، اور عیاشیاں بھی ایسے کرتے ہیں کہ نہ اس میں زنا دیکھتے ہیں، نہ ہی شراب دیکھتے ہیں، نہ ہی جوا دیکھتے ہیں، حرام کی طرف ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو آج کل دیکھیں تو اگر نیو ایئر آتا ہے تو یہ لوگ باہر نکل آتے ہیں، کسی کو اپنی بہن کا نہیں پتہ، کسی کو اپنے بھائی کا نہیں پتہ کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے، ہمارے گھر میں جب تک حیا نہیں ہوگی تو ہم سارے کے سارے بغیرت بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان بغیرتی ان بے حیائی سے باہر نکلنا پڑے گا، ہمارے اندر حیا ہونی چاہیے، کیونکہ حیا بھی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور قیامت کا ایک دن ایسا بھی آئے گا اور اللہ پاک ان لوگوں کی طرف بھی نہیں دیکھیں گے جو بے حیا ہوں گے۔ تو ہمیں بے حیا نہیں بننا، ہمیں حیا دار بننا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔
اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔